کسی کی خبر کو سجدے کی جگہ نہیں بنانا. سارے انسانوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا؟ انبیاء کا درجہ. انبیاء کی خبر پر سجدہ کرے تو لعنت اتر رہی. اب انبیاء کے علاوہ نیک لوگوں کے، عام لوگوں کے خبروں پہ سجدہ کرے تو کیا رحمت اترتی؟ کیا بھائی چپکے مذاق میں بولے؟ تین چیزوں میں مذاق نہیں. ایک نکاح قبول کیا بولنے میں، ایک طلاق دینے میں، ایک خلا لینے میں. میں مذاق سے خلا لی تھی جی، میں چپکے وہاں مجلس میں بیٹھ کو بولیا سو تم کو میں نے قبول کیا، حالانکہ میں دل سے قبول نہیں کیا. ڈال لے پکڑے ڈنڈے لے مارتی تجھے. میں یہاں سے بولیا، یہاں سے نہیں بولیا. ارے کہاں سے تو بول بھائی. نکاح قبول کیا، طلاق دیا، خلا لیا، مذاق نہیں چلتا اس میں. تجھے جہنم میں داخل کرے. اللہ اکبر. ایسے جملے کبھی نہیں بولنا. اگر ہمارے سامنے کون تو بھی گناہ کر رہا ہے تب بھی نہیں بولنا ہمیں. مثال کے طور پر تمہارے سامنے ایک آدمی شراب پی رہا، تمہارے سامنے ایک آدمی زنا کر رہا، تمہارے سامنے ایک آدمی سود کھا رہا، تمہیں ہرگز نہیں بولنا اللہ کی لعنت اتریں دے، اللہ کا غضب نازل ہوں دے، اللہ تجھے جہنم میں ڈالیں دے. یہ نہیں بولنا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آج بتاریخ 15 سپٹمبر 2023 بروز جمعہ مسجد عمر فاروق اہل حدیث بیجاپور میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے لعنت کے مستحقین لوگ کون ہیں اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کشائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. قبل اس کے کہ آج کے بیان کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کے سامنے کچھ دعوت دین کی خدمت کرنے کا موقع دیا. دوسرے نمبر پر یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. خصوصاً ہمارے مسجد فاطمہ کے وسیع الزماں بھی کا میں ممنون و مشکور ہوں. آپ نے میرے پروگراموں کو ترتیب دیا. اور مسجد عمر فاروق کے اسماعیل بھائی کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ تمام جماعت کے لوگ جنہوں نے مجھے محبت سے یہاں دعوت دیے، اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمائے، کیونکہ یہ دینی محفلیں ہیں. ان دینی محفلوں میں جمع ہونے والوں پر اللہ جنت واجب کر کے جہنم حرام کرتا ہے. ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے. لعنت کا ٹاپک میں کیوں رکھا آج؟ میرے بھائیوں، اکثر لوگ بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے لعنت کتنی بھیانک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. جب کوئی انسان دنیا میں کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، ابو داؤد کتاب الادب باب فی اللعن کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو دردہ حدیث کے راوی ہیں، جب بھی کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو، اللہ کی غضب تیرے اوپر ہو، ایسا کچھ بھی بولتا ہے تو وہ لعنت آسمان میں جاتی ہے. آسمان میں جانے کے بعد آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بھی اس لعنت پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت دائیں بائیں آگے پیچھے جانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چہار جانب اس کے دروازے کلوز کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے لیے یہ لعنت آئی ہے کیا وہ لعنت کا مستحق ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اگر واقعی میں وہ انسان لعنت کا مستحق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت کو لے جا کر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ انسان لعنت کا مستحق نہیں ہے، بیکار میں اس نے اس کے اوپر لعنت کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس لعنت کو اسی پر ڈال دیا جائے جس نے یہ لعنت بھیجا ہے، وہ لعنت واپس اسی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کو لعنت کرنے سے پہلے 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار سوچ سمجھ کر لعنت کرنا چاہیے۔ کون کی آنکھ کو بول ڈالیا، اے تمہارے بارے میں انہوں ایسا بول رہی جی، اے اللہ اسے غارت کرو، ایسا کرو ویسا کرو، بولنا شروع نہیں کرنا۔ اللہ قرآن میں کیا بولتا؟ ان جاءوا فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو انکوائری کرو، تحقیق کرو، صحیح ہے تو بات اس کے سامنے جا کر پیش کرو، نہیں ہے آپ اس بات کی تصدیق کیے بنا سامنے لان تان مت کرو، ورنہ وہ لعنت تمہارے اوپر الٹا آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر بیٹھ کر سفر کر رہی ہے، وہ اونٹنی تیز تیز نہیں چل رہی تھی، اس عورت نے اس اونٹنی پر لعنت کر دی، اللہ اس اونٹنی کو غارت کرے، برباد کرے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو آپ نے فرمایا تم اپنا سامان، اپنا سب کچھ اس اونٹنی سے اتار لو، کیونکہ اب یہ اس اونٹنی پر لعنت نازل کی گئی ہے، اب تم اس کے اوپر سفر نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام جانوروں کے اوپر بھی لعنت کرنے سے نبی نے منع فرمایا، کسی جانور پر بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں، لا یکون اللعانون شہداء ولا شفعاء، دنیا میں اکثر لعنت کرنے والے، ایک دوسرے کو گالیاں بکنے والے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے، قیامت کے دن گواہی سے محروم کر دیے جائیں گے، سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے، نہ وہ کسی کے حق میں گواہی دینے کے لائق رہیں گے، نہ ان کے حق میں اللہ کسی کو سفارش کرنے چھوڑے گا۔ اکثر لعنت کرنے والوں کو 2 چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا، ایک گواہی سے، ایک سفارش سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من لعن مؤمنا، جو آدمی کسی مومن پر لعنت کرے گا، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، گویا اس نے اس کا قتل کر دیا۔ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر۔ مطلب کیا؟ اللہ تجھے بیمار کر دے، اللہ تجھے غارت کر دے، برباد کر دے، مطلب اسے قتل کرنے کے برابر۔ کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے لعن تان نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ لعن تان کہاں سے آتا ہے؟ زبان سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو زبان کی ضمانت دے گا، تیرے شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں جنت کی ضمانت تجھے دوں گا۔ زبان، شرمگاہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جسے انسان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ قرآن سورہ قاف کی 18 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے تم کوئی جملہ ایسا نہیں ادا کرتے، کرامن کاتبین اس جملے کو نوٹ کر لیتے ہیں، ہر جملہ اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ گالیاں بکتے ہیں، بیکار کی بکواسیں کرتے ہیں، بہت لان تان کرتے ہیں، اناپ شناپ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ ہم کو سوچ سمجھ کر زبان سے نکالنا چاہیے۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف کی نشانی یہ ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کئی برائیوں سے بچا لے گا، کئی شر سے بچا لے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک کامل مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کسی مسلمان کو ہم اپنی زبان سے ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں،
اے میرے امتیوں کیا میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا زبان کو قابو میں رکھنا نیکیوں کی جڑ ہے، اپنے گناہوں پہ رو کر اللہ سے معافی مانگنا نیکیوں کی جڑ ہے، اور بہت سارے لوگ زبان کے الفاظوں کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبان کے جملوں کی وجہ سے بھی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کئی لوگ تو زبان کے جملوں کی وجہ سے اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کس چیز میں نجات ہے؟ نبی نے کہا 3 باتوں میں نجات ہے۔ ایک، زبان کو قابو میں رکھنے میں نجات ہے، اپنے گھر میں رہنے میں نجات ہے، باہر نکلو گے دوستوں سے ملو گے، بیکار کی چاڑیاں چگلیاں غیبتیں گلے گانے ایسے کام کرنے سے تمہارے گھر میں بیٹھنا تمہارے لیے نجات ہے۔ تیسری، اپنے خطاؤں پہ رونے میں نجات ہے، اپنے غلطیوں پہ رونے میں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے اور اللہ سے معافی مانگنے میں نجات ہے۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لو، اس میں نجات ہے۔ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو غلطی اوپر سے اکڑنا، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، ترمذی کی حدیث، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش باتیں کرنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ 4 کام مومن کے اندر نہیں آ سکتے، لعنت کرنا، گندے باتیں کرنا، فحش کامیں کرنا اور گالیاں دینا اور بے حیائی کا کام کرنا، یہ 4 کام مومن کے اندر نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب کیا؟ جو ان 4 کاموں کا عادی رہے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین بننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اللہ اس کے کئی عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، کئی عیبوں کو اللہ اس کے چھپا دے گا اگر وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا تو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ زبان درست تو دل درست، دل درست تو پورا بدن درست۔ بہت سارے لوگ ماحول کی وجہ سے، گندے دوستوں کی وجہ سے ہمیشہ گالیاں بکتے ہیں، ہمیشہ گلے گانا، ہمیشہ گالیاں دیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں، ان کے کلچر، ان کے ماحول کی غلطی۔ آپ اپنے بچے کو ایسے ماحول میں چھوڑ دیے، ایسے دوستوں میں چھوڑ دیے جو دوستہ ہمیشہ گانے گاتی یا تو گالیاں دیتی یا گلے گاتی، بروں کی دوستی میں رہو گے بری عادتیں آ جائیں گی، اچھوں کی دوستی میں رہو گے اچھی عادتیں آئیں گی۔ ہم کو بھی چاہیے ہم نیک دوستوں کا انتخاب کریں۔ ہمارے بچوں کے اوپر بھی ہم کو کڑی نگاہ رکھنا ہے، کیا ہمارے بچے اچھے بچوں کے ساتھ ہیں یا گندی زبان کے اختیار کرنے والے دوستوں کے ساتھ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے ایسے جملے بول دیتا ہے جن جملوں کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں اتنی گہرائی میں ڈال دیتا ہے جتنی گہرائی زمین و آسمان کے درمیان کی خلا ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنی اونچائی ہے اتنے گہرے گڑھے میں وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے صرف اپنے زبانوں کے الفاظوں کی وجہ سے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، لعنت قرآن کی روشنی میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کو کن کن کے لیے استعمال کیا، کن لوگوں پر لعنتیں نازل کیا، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں پر لعنتیں نازل کرتا ہے۔ کون؟ ڈائریکٹ اللہ کی لعنت۔ قرآن مجید سورہ الحجر آیت نمبر 34 آیت نمبر 35، جب آدم علیہ السلام کا سجدہ سارے فرشتوں سے اللہ نے کرنے کو کہا
سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑا، ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا، اوپر سے اکڑنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت ہو۔ اللہ نے اپنی لعنت ابلیس پر نازل کیا اور اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ کی لعنت قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ دوسرے نمبروں پر کافروں پر اللہ تعالیٰ لعنت نازل کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 64 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت نازل کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ نمبر 3، حق بات چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب اگر آپ حق جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے حق کو چھپایا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت آپ کے اوپر اترے گی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ 159، 160، 161 نمبر کی آیت، 150 پر 9، 160، 161، ان آیات میں، 3 آیات میں میرا اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے واضح طور پر آسمان سے نازل کی ہے، والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور ایسی ہدایت جسے اللہ نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے قرآن مجید کے اندر، اس بات کو اگر کوئی چھپاتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر، لعنت زدہ لوگوں کی لعنت ان کے اوپر، حق بات چھپانے والے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مگر جنہوں نے توبہ کیا، جنہوں نے اپنی اصلاح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے معاف کرے گا، کیونکہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، لیکن جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور کفر کی حالت میں دنیا سے مر کر چلے گئے، وہم کفار، وہ ایسے مر گئے کہ وہ کافر تھے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر اترے گی، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت، سارے مسلمانوں کی لعنت ان کے اوپر اترے گی۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے مسلمانوں کی لعنت۔ کفر کے زندگی میں رہتے رہتے کافر بن کر مر گیا تو ایسے لوگوں کے لیے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود کے 18 نمبر آیت، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اللہ پر جھوٹ کہے گا، اللہ کی شان میں جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کرے گا، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر۔ اور سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں اللہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت نازل کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا مومن بزدل ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا؟ اللہ کے نبی بولے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی، امانت میں خیانت منافق کی نشانی، وعدہ خلاف منافق کی نشانی، جھگڑا کرے تو گالیاں بکنا منافق کی نشانی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانے والے پر اللہ کی لعنت۔ سورہ نور کی 23ویں آیت میں میرا اللہ کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، دنیا میں آخرت میں اللہ کی لعنت ان کے اوپر، اور آخرت میں اللہ کا دردناک عذاب ان کے لیے۔ الزام نہیں لگانا، بغیر گواہوں کے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنا۔
اور نمبر 6، جو آدمی کسی مومن کا قتل کرے گا اللہ کی لعنت اترے گی ان کے اوپر. ناحق قتل کرنا، سورہ نساء 93 نمبر آیت. اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی کسی مومن کا ناحق قتل کرے گا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں پٹکے گا. اللہ کی لعنت اس پر اترے گی، اللہ کا غضب اس پر اترے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب ان کے لیے بنا رکھا ہے. نمبر 8، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. سورہ احزاب کی 57ویں آیت، 57 نمبر آیت سورہ احزاب. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان پر اترے گی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذلت والا عذاب اللہ ان کے حق میں رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنی ذات کو کوئی ٹھیس پہنچایا تو نبی نے کبھی بد دعا نہیں کیا. طائف کے میدان میں مار مار کر خون سے نہلا دیے، اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کیا. احد کے میدان میں نبی کو گرا دیے، 4 دان شہید کر دیے، سر پھوڑ دیا گیا نبی کا، سر سے خون، دان ٹوٹ گئے. بیٹی فاطمہ بول رہی ابا کہیں جنگ کر رہی ہے، بد دعا کرو ان کے واسطے. نہیں میری بچی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا. مار کھا کھا کر نبی کیا بولتے تھے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو نیک ہدایت دے، یہ نہیں جانتی کہ کس پیغمبر پر پتھر برسا رہی ہے، ان کو نہیں معلوم، نادانی میں یہ کام کر رہی. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. مار کھا کر ہدایت کی دعا کرتے تھے، گالیاں سن کر رحمت کی دعائیں دیتے تھے. لیکن دین کے معاملے میں جنہوں نے اذیت پہنچائی نبی علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرے. نبی کے ذات کو ٹھیس پہنچائے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دیے. اسلام کے معاملے میں جنہوں نے اذیت پہنچائے ان کو اللہ کے نبی بد دعا کرے. کون ہیں یہ لوگ؟ اسلام کے معاملے میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ابی بن کعب اور کعب بن اشرف، ایسے لوگ. ابی بن کعب صحابی رسول بھی ہے لیکن وہ نہیں ہے، یہ دوسرے. کعب بن اشرف، یہ لوگ اسلام کے معاملے میں اتنی اذیت پہنچائے نبی کو. اللہ کے نبی بد دعا میں کیا بولے؟ یا اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ان لوگوں سے، تو ان کے لیے کافی ہو جا. اتنا بولے، انہوں غارت ہو، انہوں برباد ہو، انہوں ایسے کیا ابھی نہیں بولے. یا اللہ مجھے بہت ٹھیس ہو رہی، تکلیف ہو رہی، تو ان کے لیے کافی ہو جا میری جانب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی کو پیر میں پھوڑا، کسی کے بدن میں پھوڑا، کسی کے آنکھ میں جلن، ایسے اللہ طرح طرح کے بیماریاں دے کر دنیا سے نکال ڈالا ان کو. لیکن نبی برا نہیں بولے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں معلوم آپ کو، نبی علیہ السلام کو مار مار کر خون سے نہلا دیا. کون؟ ابو جہل. نبی علیہ السلام کے اس خون کی کیفیت کو، بھتیجے کے مار کی کیفیت کو چاچا امیر حمزہ کے سامنے لوگوں نے بتایا. تمہارے بھتیجے کو عمر بن ہشام مار مار کر خون سے نہلا دیا، بے ہوش ہو کر گر گیا، تمہارا بھتیجا اتنا مار دیا. امیر حمزہ کو غصہ ہے، میرے بھتیجے کو مارتا، میرا بھتیجا سب سے سیدھا، سب سے نیک، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ وعدے کا پاس و لحاظ کرنے والا، یتیموں غریبوں کی مدد کرنے والا، کسی کا دل نہیں دکھانے والا، میرے بھتیجے جیسے نیک لڑکے کو یہ نالائق مارتا. امیر حمزہ کو غصہ ہے، سیدھا گھر کو گئے، پکڑ لیا، باہر لائے، مار مار کو مسڑا پھوڑ ڈالے اس کا، اور ہاتھ کو خون لگیا، منہ میں سے خون نکلے ابو جہل کے. بھتیجے کے پاس آگ بولے میرے بھتیجے تیرے مار کا بدلہ میں لے لیا، اس کا منہ پھوڑ ڈالے، اے دیکھ خون دیکھ. نبی علیہ السلام
हमें रहते तो वो जगह पर खुश हो जाते थे, हाँ बदला लिए, अभी गाड़ना था, अभी दालक मारना था उसे। हमारे नबी क्या बोले, मेरे चाचा मैं बोला क्या, मेरे खून का बदला लो, मैं बोला क्या, मारोगे तो मैं बोला क्या, मैं नहीं चाहता कोई मुझे मारे मैं बदले में उसे मार खिलाऊं, मैं नहीं चाहता। मेरे भतीजे ये तू क्या बोल रहा है, मैंने तेरे मार का बदला लिया, तू खुश होने के बजाय उल्टा मुझे बातें कर रहा। मेरे चाचा क्या वाकई में आप मुझे खुश करना चाहती? हाँ मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। मेरे चाचा तुम्हें कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लो, वही मेरे लिए काफी है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप कलमा पढ़ लो। चाचा अमीर हमजा बोले, मेरे भतीजे अगर मेरे कलमा पढ़ने से तुझे इतनी खुशी होती तो ये ले अभी का अभी मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों, नबी बदला लिए तो भी खुश नहीं होते थे। आज हम लोग बदला लेने के लिए कैसा करती, जागो, और हमारे हाथ से नहीं हुआ तो किराए के गुंडा को ले जाती, रे उन्हें मारे, रे हमारी प्रॉपर्टी हड़प कर चल रहे उसे मारेंगे, कई सारे उन्हें बोले मारती, मारा खिलाती, किराए के भाड़े के गुंडों को लेती। क्या मिलता इससे? माफ करना सीखो। क्या मिलता? आपका माफ करना, उसका दिल में आपका मुकाम पैदा हो जाएगा। एक ना एक दिन आपके अखलाक से मुतासिर होकर वो इस्लाम कबूल करने वाला बन जाएगा, तौहीद परस्त बन जाएगा। बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। अब आइए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत व अतवार कैसे थी? बुखारी की हदीस में नबी अलैहिस्सलाम के सिफात हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं। कौन इन्हों? 10 साल नबी की खिदमत करने वाले, नबी के साथ उठे बैठे वाले। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फहश बातें करने वाले थे, न किसी पर लानत करने वाले थे, न किसी को गाली देने वाले थे। अगर नबी किसी से नाराज होते तो सिर्फ इतना कहते, अल्लाह तेरी पेशानी को मिट्टी लगा दे। ये तस नबी के नाराज के जुमले। बहुत ज्यादा नाराज हुए तो क्या बोलते थे? अल्लाह तेरी नाक खाक आलूद करे, या अल्लाह तेरे पेशानी खाक आलूद करे, तेरे पेशानी को मट्टी लगाए, तेरे नाक को मट्टी लगे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा नाराज के जुमले अल्लाह के नबी के। आज हमें क्या करती? जो नहीं बोलना सब भी बोलना, अम्मा को गिनती, बाबा को गिनती, खानदान को गिनती। हाँ, बाज लोग तो मट्टी उछाल उछाल को बदुआ करती, तो हड़क जाओ तो ऐसा हो जाओ। हमारे अम्मा, हमारे बा, हमारे नानिया, बूढ़े औरतें तो यूं 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 करती, अंगले तोड़ लेती, तो चटपट हो जाओ तो ऐसा वैसा हो जाओ। कौन सिखाई है? कहाँ से आया ये? हाँ, बस बुढ़िया बोलती तेरा मुंडा मुझको तेरा दंडा टूटो रे गति। ये कहीं का कि मुंडा कहीं का कि दंडा कहीं का कि हम ना मालूम नहीं, लेकिन बोलती है ऐसा। बोलती नहीं बोलती भाई? बोलती। यहाँ बीजापुर में बोलती नहीं कि हमारे बड़ारी में बोलती नहीं। बोलना, ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? अगर उन्हें उस बद्दुआ के लायक का नहीं है, वो बद्दुआ उल्टा तुम्हारे ऊपर आ चाहती। मेरे भाई बोलना नहीं, अपनी जबान को काबू में रखना सीखो। अल्लाह के वास्ते लोगों को दरगुजर करना सीखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत सुमरा बिन जुंदुब बयान करते हैं, वला तुआइनु बिलानतिल्लाहि वला बिगज़बिल्लाहि वला बिन्नार। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम किसी आदमी पर अल्लाह की लानत नाजिल करने की बद्दुआ ना किया करो। किसी आदमी को ये ना कहो अल्लाह की गजब तेरे ऊपर उतरे। किसी आदमी को ये मत कहो अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करे। अल्लाहु अकबर। ऐसे जुमले कभी नहीं बोलना। अगर हमारे सामने कौन तो भी गुनाह कर रहा है तब भी नहीं बोलना हमें। मिसाल के तौर पर तुम्हारे सामने एक आदमी शराब पी रहा, तुम्हारे सामने एक आदमी जिना कर रहा, तुम्हारे सामने एक आदमी सूद खा रहा, तुम्हें हरगिज नहीं बोलना अल्लाह की लानत उतरें दे, अल्लाह का गजब नाजिल होने दे, अल्लाह तुझे जहन्नम में डालें दे। ये नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्यों नहीं बोलना? मुस्नद अहमद की हदीस है, अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं, बनी इसराइल में 2 दोस्तान थे, एक नेकी के कामा करने वाला, एक गुनाह के कामा करने वाला।
نیکی کے کاما کرنے والا ہمیشہ گناہ کے کاما کرنے والوں کو دوست کو رنگے ہاتھ پکڑتا تھا. کب تو بھی دیکھیں تھے گناہ میں, کب تو بھی دیکھیں تھے گناہ کرتے ہوئے. ایک دن انہیں کیا بولیا, اے اللہ تجھے, اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف کرتا نہیں, اللہ تجھے جہنم میں ڈالتا رہے, اللہ کی قسم تو جہنم میں جاتا رہے, اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف کرتا نہیں رہے. بولے یہ بولنا تھا, اللہ فرشتے کو ملک الموت کو بھیجا, دونوں کی روح قبض کرا ڈالے. اللہ کے دربار میں 2 جنوں کو اللہ اٹھایا. اللہ اس آدمی کو پوچھا, اللہ کی قسم کھا کو تو یہ بات کیسا بولیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرتا, اللہ کی قسم تو جہنم میں جاتا, یہ اتنی بڑی بات تو کیسا بولیا؟ لا جواب, چپ چاپ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے کہا انہیں جب بھی غلطی کرتا تھا رات میں اٹھ کو رو رو کو معافی مانگتا تھا, یا اللہ آج کیا کی گناہ ہو گیا, میں کیا کی نہیں کرنا تھا کر لیا, مجھے معاف کر. اس کا معافی مانگنا مجھے بے انتہا پسند تھا اور میں اسے معاف کرتا تھا. تو کون ہوتا بولنے والا, اللہ تجھے اللہ کی قسم معاف نہیں کرتا, اللہ کی قسم تو جہنم میں جاتا. تو کون بھئی, تو کون ہوتا, اے میرے بندے تو کون ہوتا میری قسم کھا کر اسے جہنم میں پہنچانے والا؟ تیرے جملے کی وجہ سے میں نے اس بندے کو جنت میں داخل کیا اور تجھے جہنم میں داخل کیا. اللہ اسے اٹھا جہنم میں ڈال ڈالے. اسی لیے کبھی کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھے تو بھی اللہ تجھے جہنم میں ڈالتا رہے, اللہ تجھے معاف نہیں کرتا, ایسا نہیں بولنا. کیوں؟ اس کا کلیکشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے اللہ جانتا, انہیں جانتا. اس کا رشتہ تہجد میں اٹھ کو مانگنے کا, نمازوں کے بعد گڑ گڑانے کا, سفر میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کو منا لینے کا کیسا ہے اسے معلوم, اللہ کو معلوم. تمہیں کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے, اسے جہنم میں ڈائریکٹ سرٹیفکیٹ دینے والے, فتویٰ ٹھوکنے والے, تمہیں کون بھئی؟ بہت جلدی ہمارے لوگ دوسرے کو فتویٰ مار ڈالتے, اے انہیں کافر رہے, انہیں جہنم میں جائے, انہیں ایک نمبر کا مشرک. انہیں تم نے حق نہیں بھئی, انہیں شرک کے کاماں کریا تو بھی اس کی اصلاح کرو بھئی, انہیں کفر کے کاماں کریا تو بھی اس کی اصلاح کرو بھئی. کسی کو کافر کسی کو جہنمی مت بولو. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کا فتویٰ دیتا ہے, اگر حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کا فتویٰ الٹا اسی کے اوپر آ جائے گا اور بولنے والا کافر بن جائے گا. اللہ اکبر. ہم نے کیا ضرورت بھئی, کیا ہمیں اتنے بڑے علامہ ہو گئے کیا, اتنے بڑے عالم ہو گئے کیا, اتنا علم ہمارے اندر آ گیا کیا؟ بغیر سوچے سمجھے کسی کو جہنمی کسی کو کافر نہیں بولنا, بہت بڑی بات ہے, نہیں بولنا. خیر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں, صحیح مسلم شریف ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی کے زمانے میں ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا, چادر اوڑھ لیا انہیں, ہوا اتنی تیز آ رہی, طوفان اتنا تیز ہے, وہ کتنا چادر اوڑھ کو پکڑ لیا تو بھی ہوے کے ذریعے اس کی چادر اڑ رہی, اتنا زیادہ اڑ رہی, اتنا زیادہ اڑ رہی, اسے چادر کنٹرول کرنے نہیں ہو رہا. اس نے کیا کہا, اے ہوا تیرے اوپر لعنت ہو. اس نے ہوا پر لعنت کر دیا. آج ہوتی نا ایسے لوگا, دھوپکالے میں دھوپ زیادہ لگ رہی تو یہ کئی کی سڑگاڑ کی دھوپ بھئی ہے, یہ کیا دلندر دھوپ بھئی ہے, یہ کیا سڑگاڑ کی, ایسے ویسے جملے بولتی. دھوپ کالے میں دھوپ لگے تو دھوپ کو گالی دیتی, ٹھنڈ کالے میں ٹھنڈ سے کون تو بھی اکڑک مر رہی تو ٹھنڈ کو گالی دیتی, کوئی آدمی بارش زیادہ ہو گئی تو بارش کو گالی دیتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ اس نے ہوا کو لعنت کی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تلعنها فإنها مامورة وإنها من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. اے اللہ کے بندے, ہوا کو بددعا نہ کیا کر, ہوا پر لعنت نازل نہ کیا کر, اس لیے کہ وہ ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی, اللہ کے حکم سے چلتی ہے. گویا ہوا پر بددعا کرنا اللہ پر بددعا کرنے کے برابر, گویا سورج اور چاند پر بددعا کرنا دھوپ کو گالی دینا, زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر. اللہ بولتا یوزینی عبدی, حدیث قدسی میں اللہ بولتا یوزینی عبدی,
मेरा बंदा मुझे तकलीफ पहुंचाता, हिया यसुब्बु दहर व अना दहर, ये जमाने को गाली देता जबकि मैं खुद जमाना हूं। कोई अगस्त को गाली देता, कोई सितंबर को गाली देता, कोई जून को गाली देता, कोई दिसंबर को गाली देता, कोई मुहर्रम को गाली देता तो कोई सफर को गाली देता, कोई सफर को मनहूस महीना बोलता तो कोई मुहर्रम को गम का महीना बोलता। मुहर्रम के महीने में शादियां नहीं करना, सफर के महीने में रिश्ते नहीं जोड़ना। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों? सफर का महीना मनहूस है, मुहर्रम का महीना गमज़दा महीना है। ऐ लोगों, जमाने को बुरा भला मत कहो, दिन को बुरा भला मत कहो, रात को बुरा भला मत कहो, मौसम को बुरा भला मत कहो, सूरज चांद को बुरा भला मत कहो, हवाओं को आग को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि ये सब अल्लाह की मखलूक। तुम्हें अल्लाह की मखलूक को गाली दिए तो अल्लाह को गाली देने के बराबर। हदीस कुदसी में खुद अल्लाह बोल रहा मुझे गाली देने के बराबर। मेरा बंदा मुझे तकलीफ पहुंचाता, जमाने को गाली दे। हवे को गाली तुमने दिया, ऐ अल्लाह के बंदे हवे को गाली मत दे, क्योंकि वो हवा अल्लाह के हुक्म से चलती, वो हवा तेरी लानत की हकदार नहीं है। याद रख, तेरी लानत तेरे ऊपर उल्टा वापस आएगी। किसी हवा पर, किसी सूरज पर, किसी चांद पर, किसी मौसम पर, किसी धूप पर, किसी सर्दी पर लानतें न किया करो मेरे भाइयों। आइए, इंसान लानत गुस्से की हालत में करता है। ठंडा बैठे स्टंप पर कौन भी लानत नहीं करता, गुस्से की हालत में लानत नाजिल करता। गुस्से की हालत में जोरू को तलाक 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 का तो फैर कर डालता, 3 फैरा धम 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 धम। बाद में सिर पकड़ के आता, मौल साहब गुस्से में बोला, जानबूझ को नहीं बोला। तो गुस्से में तो बोल, जानबूझ को बोल, गई तेरी गोली, गया तेरा तलाक, पड़ गई तेरी औरत को। लेकिन एक मजलिस की 3 तलाक 1 तलाक होती, 3 तलाक नहीं होती। चाहे तुम्हें गुस्से में दो, चाहे तुम्हें नरमी में दो, तलाक तलाक होती। तलाक में मजाक नहीं। बाज मर्दबाने रहती जो रोन छेड़ने के वास्ते, मैं तुझे तलाक दिया, बाद नहीं ले चिपके मजाक में बोले। 3 चीज़ों में मजाक नहीं, एक निकाह कबूल किया बोलने में, एक तलाक देने में, एक खुला लेने में। मैं मजाक से खुला ली थी जी, मैं चुपके वहां मजलिस में बैठ को बोला सो तुमको मैंने कबूल किया, हालांकि मैं दिल से कबूल नहीं किया। डाल पकड़े डंडे लेके मारती तुझे। मैं यहां से बोलिया, यहां से नहीं बोलिया, अरे कहां से तो बोल भाई। निकाह कबूल किया, तलाक दिया, खुला लिया, मजाक नहीं चलता इसमें। बाज लोग गुस्से में ये तलाक वाले जुमले इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, इंसान को गुस्सा आए तो अल्लाह के नबी बोले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। गुस्सा कम नहीं हो रहा वजू करे, गुस्सा कम नहीं हो रहा 2 रकात नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह उसका गुस्सा चला जाएगा। और अल्लाह के नबी कहते हैं अगर आपने जाने अनजाने में किसी पर लान तान कर दिया है, किसी को लानत भेज दिया है, किसी को बुरा भला कह दिया है, अब बयान सुनने के बाद अफसोस हो रहा तुम ना, अरे ऐसा है क्या इस्लाम में, ऐसा है क्या इस्लाम में, अल्लाह के नबी ऐसा बोलेंगे क्या, अल्लाह अकबर। मैं कितने जने को बदुआ कर डाला ना मौल साहब, मैं कितने जने को बुरा भला बोल डाला ना मौल साहब, अब मैं क्या करना मौल साहब। आप लोगों के वास्ते एक हल बताया इस्लाम। अगर आप जाने अनजाने में किसे तो बदुआ करे रहे तो, किसे तो गीबत करे रहे तो, किसे तो गाली दिए रहे तो, किसे तो क्या बुरा भला बोले रहे तो, अल्लाह के पास माफी मांगने की एक दुआ अल्लाह के नबी सिखाई। मिसाल के तौर पर तुम्हें एक 10 आदमियों को बदुआ करी, उन्हें ऐसा हुक जाओ, उन्हें वैसा हुक जाओ, इन्हें ऐसा हुक जाओ। अब तुम ना बयान सुनने के बाद अफसोस हो रहा, वो बदुआ को उल्टा कैसा लेना। अल्लाह के नबी एक दुआ सिखाए बुखारी की हदीस में, अगर ये दुआ तुम पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी गीबत, तुम्हारे गालियां, तुम्हारे बुरा भला, तुम्हारी बद्दुआ का कफारा अल्लाह बना देगा। उसके बदले में तुम्हारे ऊपर वो लानत अल्लाह नहीं गिराएगा। मालूम नहीं था बोल डाले भाई, तुम्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं थी तुम्हारे पास, क्या की बोल डाले। जब इस्लाम की नॉलेज आई, जब हदीस का इल्म आया तो तुम्हें पछतावा कर रही, उस गलती को तुम्हें सुधार लेना चाह रही। अल्लाह के नबी एक दुआ सिखाए, तो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा फअय्युमा मुमिनिन सबबतुहु फजअल लहु ज़ालिका क़ुरबतन इलैका यौमुल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा कहा है, जिसे भी गाली दी है, या अल्लाह
تو اپنی رحمت ان کے اوپر نازل فرما، ان کی مغفرت کر، ان کے اوپر تیری رحمت نازل فرما۔ پہلے کیا بولے تھے تمہیں؟ بد دعا نازل کرے تھے، آج کیا بول رہی؟ اللہ تیری رحمت ان کے اوپر نازل کر۔ اگر تم ایسی دعا کر دو گے انشاءاللہ تمہاری بد دعا کا کفارہ اللہ بنا دے گا، الٹا وہ بد دعا تمہارے اوپر آنے اللہ نہیں دے گا۔ کیا پیارا اسلام ہے ہمارا، کیا پیارا مذہب ہے ہمارا، الحمدللہ علی ذالک۔ اگر آپ نے جانے انجانے میں کسی کو برا کہا ہے، گالیاں دی ہیں، غیبت کی ہے، اللہ کے واسطے یہ دعا سیکھو، یہ دعا پڑھو۔ اللہم پڑھو جی، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ انٹرنیٹ میں کسی کے غیبت اور گالی دینے کا کفارہ کیا ہے، وہ دعا کیا ہے، ایسا ٹائپ کرو گے، سرچ میں مارو گے، وہ دعا آپ کو آ جائے گی۔ یا اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، یا تا ٹائپ کرو گے، پوری دعا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ ایک دن پڑھو، 2 دن پڑھو، 3 دن پڑھو، چوتھے دن انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب پھر رانگ نہیں لینا تمہیں، مولوی صاحب اچھا فارمولا سکھا دالی، جم کو غیبتاں کرو رے، جم کو گالیاں دے رے، بعد میں یہ کفارہ کر لیں بیٹھو رے۔ نہیں، نیت میں خطرہ آئی تو اللہ جھولی میں بڑا خطرہ ڈالتا۔ کیا کہ جانے انجانے میں بول ڈالے تھے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ معاف کرتا، ہونا کا تو کرے اللہ، ہونا کا تو اٹھا کھڈے میں ڈال ڈالتا۔ کبھی بھی بری نیت سے کون سا بھی کام نہیں کرنا، انسان ہی غلطی ہوتی، اللہ اس کا کفارہ لینے کے واسطے دعا سکھایا۔ اور آئیے میرے بھائیوں، وہ لوگ جن لوگوں پر صرف اور صرف اللہ کی لعنت اترتی ہے وہ کون بد نصیب ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جن پر صرف اللہ کی لعنت اترتی، بعض لوگ ایسے ہیں جن پر صرف رسول کی لعنت اترتی، بعض لوگ ایسے ہیں جن پر صرف فرشتوں کی لعنت اترتی، بعض بد نصیب تو ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، مسلمان مومنوں مردوں عورتوں کی بھی، تمام لوگوں کی لعنت ان کے اوپر اترتی۔ وہ میں بتا تو لائن سے بتا، سب سے پہلے وہ لوگ جن کے اوپر صرف اور صرف اللہ کی لعنت اترتی وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصرانیوں پر لعنت نازل کرے، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ تعالیٰ لعنت نازل کرے کس کے اوپر؟ یہودیوں پر، نصرانیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے خبروں کو انہوں نے سجدے کی جگہ بنا لیا، استغفر اللہ، انبیاء کی خبر کو سجدے کی جگہ بنانے کی وجہ سے اللہ کی لعنت یہود پر، نصرانی پر۔ پتہ یہ چلا کسی کی خبر کو سجدے کی جگہ نہیں بنانا۔ سارے انسانوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا؟ انبیاء کا درجہ۔ انبیاء کی خبر پر سجدہ کرے تو لعنت اتر رہی۔ اب انبیاء کے علاوہ نیک لوگوں کے، عام لوگوں کے خبروں پہ سجدہ کرے تو کیا رحمت اترتی؟ کیا بھئی؟ نہیں، ڈبل لعنت اترتی۔ یہ حدیث رسول بخاری کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں سجدہ نہیں کرتے، ہمیں قدم بوسی کرتی، اولیاء اللہ کی قدم بوسی کرتی۔ میرے بھائیوں، یہ قدم بوسی کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میرے نبی کہتے ہیں اے میرے امتیوں، اگر میری امت میں قدم بوسی کا تعظیم والا سجدہ اگر اللہ جاری رکھتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہر کا تعظیم والا سجدہ کرے، لیکن اللہ نے یہ سجدے کو بھی حرام کر دیا۔ اب صرف ایک سجدہ ہے، وہ اللہ کا سجدہ، اللہ کے سجدے کے علاوہ کوئی سا سجدہ بھی نہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اترے گی، جیسا کہ سورہ ہود کی 18 نمبر آیت میں نے کہا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، 3 قسم کے لوگوں پر ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسے 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت اترے گی۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، لعن اللہ من کمہ الاعمى عن السبیل،
اندھے کو راستے سے بھٹکانے والے پر اللہ کی لعنت اترتی۔ انسانیت کا درس کیا تھا؟ ایک اندھا ہے، پمپ نے روڈ کراس کرنا چاہ رہا، اسے نہیں دکھ رہا، تمہاری انسانیت کیا بولنا تھا؟ چاہے انہیں ہندو رہندے، مسلمان رہندے، عیسائی، کون تو بھی رہندے بھائی، تمہاری انسانیت کیا بولنا تھا؟ ہاتھ پکڑ کو اسے راستہ پار کرانا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ جان بوجھ کر اسے کاٹے والے راستے میں چھوڑ دیا، مذاق اڑانے، کھڈے میں گریں دے، مریں دے، گریں دے، کاٹے چبا لیں دے۔ اللہ اکبر! ایک تو اندھا، اس کا مذاق، اندھے کو راستے سے بھٹکانے والے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پر بیان کرتے ہیں، لعن اللہ من عمل عملا قوم لوط، اللہ کی لعنت اس آدمی پر اترے گی جو قوم لوط جیسے کام کرے گا۔ قوم لوط جیسے مطلب مرد ہو کر مرد کے ساتھ سیکس کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ قوم لوط علیہ السلام یہ کاما کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑتے تھے، مرد بانوں سے گندے کاما کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی کیا بولے؟ لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت اترے ان نالائق مردوں پر جو مرد ہو کر مردوں سے بدفعلی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی لعنت۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من وقع علی بہیمہ، اللہ کی لعنت اترے گی ایسے لوگوں پر جو جانوروں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کے کام کرتے ہیں۔ حدیث رسول ہے جو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، آج سے 1450 برس ہمارے نبی بول کو گئے سو بات آئے، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا لیکن دنیا میں کرنے والے کرتے ہیں۔ جو ایسے کام کرے گا وہ کان کھول کر سن لے، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، مستدرک الحاکم کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی اندھے کو راستہ سے بھٹکا دے، جو آدمی کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے یا کوئی آدمی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے، میرے اللہ کی لعنت ان کے اوپر اترے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، جو کوئی آدمی جانور کے منہ پر داغ لگائے گا اللہ کی لعنت اترے گی۔ جانور کے منہ کو، یہ گئی ہماری، یہ بھینس ہماری، یہ پاڑا ہمارا، یہ بکری ہماری، یہ مرغا ہمارا، ایسا بولنے جانوروں کے منہ پر لوہے کی سلاخ گرم کر کے داغ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ چلہوے کے ساتھ گرم کر کو تمہارے کلے کو، تمہاری پیشانی پر رکھ کو داغ لگائے کیوں رہتا؟ جانور کو کیا درد نہیں ہوتا؟ سمجھیں، ارے اللہ کی لعنت اترتی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کا گزر ہو رہا ہے ایک راستے سے، اچانک نبی کے سامنے ایک جانور آ گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس جانور کو دیکھا، کسی نے اس کے منہ کو داغ لگا دیا۔ اللہ اکبر! نبی کے دل کو اتنی ٹھیس پہنچی، نبی علیہ السلام نے کہا، وہ دیکھ کر نبی نے فرمایا، لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ کی لعنت اترے گی ان لوگوں پر جو جانوروں کو داغ لگاتے ہیں، جانوروں کو داغ لگاتے۔ اسلام ہمارا اتنا پیارا مذہب ہے، کسی جانور پر بھی ظلم کرنا اسلام گوارا نہیں کرتا۔ ارے اس جانور کے درد کو نبی نے اپنا درد سمجھ کر نبی کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے دیکھ کر۔ کیوں؟ وہ جانور نہیں بولتا بول کر کیا بھی کر لیتی سمجھی تمہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک عورت بنی اسرائیل کی زندگی بھر زنا کرنے والی، ایک کتے کو خالی پانی پلانے کی وجہ سے میرا اللہ اسے جنت میں ڈال دیا۔ ایک نیک عورت، نمازی عورت، ایک بلی کی جان لینے کی وجہ سے میرا اللہ اسے جہنم میں ڈھکل دیا۔ جانور بولے تو کیا معمولی سمجھی؟ اللہ کی مخلوق جی ہے، کتا رندے، خنزیر رندے، گدھا رندے، حلال جانور رندے، حرام جانور رندے، ہر جانور پر رحم کھانا، ہر جانور پر ترس کھانا، کسی جانور پر ظلم نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، خطا رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت اترے گی۔ خطا رحمی کسے بولتی؟ رشتہ داریاں کاٹنا، رشتہ داریاں کو جوڑنا مومنوں کا کام، رشتہ داریوں کو کاٹنا منافقوں کا کام۔ ایک مرتبہ جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، صلہ رحمی اٹھ کھڑی ہوئی، اللہ کے عرش کو تھام لی، بولی اللہ میرا حق ادا کر۔ اللہ نے صلہ رحمی سے کہا، رشتہ داری سے کہا، اے صلہ رحمی جو تجھے جوڑے گا اسے میں اپنے سے جوڑ لوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اپنے سے اسے کاٹ دوں گا۔ مطلب میری لعنت اترے گی،
جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا، میاں بیوی کو بچھڑائے گا، بھائی بھائیوں کو بچھڑائے گا، جو ایک خاندان میں دراڑ پیدا کرے گا، اللہ کی لعنت اترے گی اس کے اوپر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام طبرانی کی حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کی لعنت اترے گی ان لوگوں پر جو صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو گالیاں دینے والے۔ آج دنیا میں شیعہ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے، رافضی، شیعہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام میں لینا نہیں چاہتا، آپ اشارہ سمجھ لیجئے۔ جو کوئی بھی صحابہ کرام کو گالیاں دے گا، یہ کہے گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اللہ کی لعنت ہو، حضرت ابوبکر صدیق پر اللہ کی لعنت ہو، عمر فاروق پر، عثمان غنی پر لعنت ہو، یا عائشہ رضی اللہ عنہا پر لعنت ہو، اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ یہ بات ہماری نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کی لعنت اترے گی جنہوں نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، اور جو ہستیوں کے نام میں نے لیے وہ سب جنتی صحابہ ہیں، سب جنتی صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کے بارے میں جنت کی بشارت دی، عمر فاروق کے بارے میں جنت کی بشارت، عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اما عائشہ کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ یہ لوگ حضرت علی کو بڑا مقام دینے کے چکر میں، فاطمہ حسن حسین کو بڑا مقام دینے کے چکر میں، حالانکہ یہ بھی جنتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنتی، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ سب جنتی ہیں، لیکن ان کو جنتی بنانے کے چکر میں دوسرے صحابہ کو جہنمی قرار دینا، ان کو لعن طعن کرنا، گالیاں بکنا، اللہ کی لعنت اترے گی۔ میرے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیے، تم احد پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے ان کے مٹھی پر جو کے ثواب کے برابر تم نہیں جا سکتے، اتنا بڑا مقام ہے میرے صحابہ کا۔ صحابہ کو گالی نہیں دے۔ اسی طرح مستدرک الحاکم مسند احمد کی حدیث، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، جو کوئی کسی تلوار سے، کسی چاقو سے، کسی لوہے کی راڈ سے، کسی ہتھوڑی سے کسی مسلمان کو ڈرائے گا، رے دیکھ مار تو دیکھ، چپ دیکھ گاڑ تو دیکھ، کس سے ڈرا رہا انہیں؟ چاقو ہاتھ میں پکڑ لیا، راڈ ہاتھ میں پکڑ لیا، تلوار ہاتھ میں پکڑ لیا، بندوق ہاتھ میں پکڑ لیا، کسی ہتھیار سے کسی مسلمان کو کوئی ڈراتا ہے، حالانکہ اس کی نیت مارنے کی ہے کہ نہیں کی، صرف ڈراتا ہے، میرے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اترے گی ایسے انسان پر۔ کسی مسلمان کو نہیں ڈرانا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کفن چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے کفن چوران تھے، کفن چوری کرتے تھے، کفن چور پر اللہ کی لعنت۔ بیہقی کی حدیث، سنن نسائی کی حدیث میں نبی نے کہا ہر قسم کی چوری کرنے والے چوروں پر اللہ کی لعنت۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں دھوکہ دینے والے پر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں گئے، ایک یہودی کے بارے میں سنا، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے، نبی اس کے اناج میں ہاتھ ڈالے، اناج ہٹائے، اندر ہاتھ ڈالے، اندر سے گلا اوپر سے سکا، پانی مار کو بیچتا تھا انہیں، کہیں کو وزن تولے میں زیادہ آندے۔ نبی نے پوچھا کیا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی، حالانکہ مدینے میں اس دن کوئی بارش نہیں ہے۔ نبی نے کہا من غش فلیس منا، یاد رکھو جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب امت محمدیہ سے اللہ اسے خارج کر دے گا۔ دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور آج کل کے لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں گشت کرتے ہوئے ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی کو بول رہی میری بیٹی دودھ میں پانی ملا، اماں امیر المومنین کا آرڈر ہے دودھ میں پانی ملانا، دھوکہ ہے، جرم ہے۔ اے امیر المومنین کہاں دیکھ رہی؟ ملا ملا۔ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا میرا تمہارا اللہ تو دیکھ رہا۔ عمر بن خطاب کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ اس نیک لڑکی کا رشتہ طے کر دیے، الحمدللہ۔ اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک متقی انسان پیدا ہوئے۔ نیک انسان کا انتخاب کیجئے، اللہ نیک صالح اولاد آپ کو عطا کرے گا۔ اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نوحہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت اترے گی۔
नौहा करना मतलब कोई मर गया, बम मार 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 को रोना। बाज लोगों की आदत, घर में लाश पड़े रहती, लबा 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 मार ले, रो 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 चुप बैठती। कब तक? आज जब एनर्जी डाउन हुआ तक बैठती। कब तक बैठती? घर में कौन तो भी ना हुआ मेहमान आको टपके तक चुपके बैठती। जैसे ही मेहमान आया फिर रिपीट कैसेट, वो कहां से शुरू करे थे वहां, फिर रोना धोना धोना धोना, बोलते 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 फिर एनर्जी पूरी डाउन। खाना पहले छोड़े रहती ना, मरे से सुनते ही एनर्जी फिर डाउन। फिर जैसे बेंगलोर से आको उन्हें बड़ा भी टपका, फिर कैसेट शुरू। गा गा को रोते, मुंह को मार मार को रोते, बाला लोच लोच को रोते, कपड़े फाड़ फाड़ को रोते। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लैसा मिन्ना मन शक्कल जुयूबा व दा बिदावल जाहिलिया मन ज़रबल कुदूदा व शक्कल जुयूबा। चेहरे को मारने वाली, कपड़े फाड़ने वाला या कपड़े फाड़ने वाली या गिरेबान बाल नोच नोच कर रोने वाली, नौहा करने वाली उम्मत मुहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। नौहा करना जायज नहीं, बोल बोल कर। हाँ, तुम्हारे कोई करीबी रिश्तेदार गुजरा, रो। तुम्हारे आंखों में दिल में दर्द है, कितना रो के रो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकले, अल्लाह तुम्हारे आंखों के आंसू को नहीं पकड़ता। चीख मार मार को, गाने गा गा को, बंगड़ा दिलाया था मैं दाली सो देखा भी नहीं, ऐंठ लग जाग छोड़या। साड़ी दिलाया था मैं पहने सो देखा भी नहीं, मर को जाग छोड़या। ऐसा बोल बोल करो, बीरवा खोले के कपड़े निकाल बैठ को ले रोना शुरू। ऐसा नहीं करना, अल्लाह की लानत उतरती। जो लोग नौहा करने वाले बगैर तौबा के मर जाएंगे, क़यामत के दिन खुजली अंगार का लिबास अल्लाह उनको पहनाता। इसीलिए अगर ये गलती हुई रही तो अल्लाह के वास्ते माफी मांग लो। अब आइए उन लोगों का मैं जिक्र करता हूं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नबी की लानत उतरती। वो कौन कौन लोग हैं? नंबर 1, अपनी बीवी से पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करने वाला। पीछे के रास्ते से मुराद गंदगी की जगह से। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मलऊन मन अता इमरातन फी दुबुरिहा। अल्लाह, मेरी लानत उतरेगी उन लोगों पर जो अपनी बीवी के दुबुर से मुजामियात करेगा। छोटे बच्चे इस महफिल में ही, मैं ज्यादा डिटेल बताना नहीं चाहता। दुबुर की हालत से औरत से लिवातत करने वाले पर नबी की लानत। और ये हदीस अबू दाऊद की मुस्नद अहमद की सही हदीस। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, औरतें होकर मर्दों की मुशाबिहत करने वाले, मर्द होकर औरतों की मुशाबिहत करने वालों पर अल्लाह के नबी की लानत। और उन लोगों पर भी अल्लाह की लानत, अल्लाह के नबी की लानत जो हलाला करता है या कराता है। मिसाल के तौर पर तलाक तलाक तलाक, क्या की गुस्से में बोल डाले, जबकि नबी क्या बोले, 3 तलाक देते की छोट, इन्हें क्या की बोल डाले। अब मुफ्ती के पास गया, मुफ्ती क्या बोलता है, चले गई तेरी बीवी, हलाला करना। अब उसे क्या करना, एक रात के वास्ते किसी नेक मुफ्ती को देखो शादी कर डाल। अल्लाह अकबर, गलती करे मर्द बाना, सजा दे रही जोरों को, उसकी बीवी सजा पाना क्या जी, किसी नेक घराने की, इज्जतदार घराने की, गैरत वाली औरत हो। इन्हें क्या की गुस्से में तलाक 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 बोला कर, तो ये इज्जतदार औरत को लग जा, एक रात के वास्ते हलाला करने निकाह करता, उन्हें उसे यूज करता, सुबह में नाटक कर को तलाक देता, अब लग जावा तू यूज कर जा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी उम्मत का सांड है वो सांड जो भैंसों को, गायों के क्रॉसिंग कराने के वास्ते किराए को रख ले रहती ना, सांड, वो सांड है वो आदमी जो इज्जतदार औरतों के हलाला करता है। अल्लाह अकबर। हलाला करने वाले मर्द पर, हलाला कराने वाले दयूस शोहर पर अल्लाह के नबी की लानत उतरती है, याद रखना। हलाला इस्लाम में हरामा है, ये असल में हलालन। हलाला किसे बोलती, 3 तलाक हो गए, एक एक महीने में 1 तलाक देना, 3 तोहर में 3 तलाक देना, अपनी बीवी को अपने साथ रखना 2 तलाकों में, तीसरे तलाक में भेज डालना। अब उन्हें अपनी मर्जी से किसी से निकाह करना, उन्हें जिंदगी गुजारना। अगर उसके दूसरे शोहर के बीच में कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद अनबन हो गई, उन्हें भी ऐसा 3 महीने में 3 तलाक दिया, तो पहले शोहर के लिए हलाल हो सकती, वरना नहीं। इसे बोलती हलाल। नहीं कहते, इन्हें नाटक करता कहते, एक नाइट के वास्ते इन्हें बना को देता कहते, उन्हें यूज करता। अल्लाह अकबर। ये सब जायज नहीं है। और सूद खाने वाले पर अल्लाह के नबी की लानत उतरती है। रिश्वत खाने वाले पर अल्लाह के नबी की लानत उतरती है। शराब पीने वाले के मामले में 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह के नबी की लानत।
شراب لینے والا، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کا راستہ بتانے والا، شراب خرید کو دینے والا، جس کے لیے خرید رہی ہوں اس کے لیے 10 قسم کے لوگوں پر نبی کی لعنت۔ میرے بھائیوں، 3 جگہوں پر پیخانہ کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت۔ کسی خیام گاہ میں، جیسے کہ کوئی گھر ہے، اس گھر میں لیٹرین کرتا ہے کوئی آدمی بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، نبی کی لعنت۔ یا اور سائے دار درخت کے نیچے لیٹرین کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ ایک جھاڑ ہے، سارے گاؤں والے آپ کو بیٹھتے، وہ جگہ لیٹرین کرنا، اللہ کے نبی کی لعنت۔ اور تیسرا، نبی نے کہا لوگوں کے عام راستے میں لیٹرین کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت۔ کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا، کسی کو اذیت دینا اسلام گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی زندہ جانور کا مسئلہ کرنے والے پر نبی کی لعنت۔ زندہ جانور مطلب زندہ جانور ہے، کان کاٹ ڈالے، پاؤں توڑ ڈالے، اس کی ایک ٹانگ کاٹ لیے، زندہ جانور کی آنکھ نکال لیے، ایسا مسئلہ کرنے والے پر نبی کی لعنت۔ اب آئیے وہ لوگ جن پر فرشتوں کی لعنت اترتی ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کے لیے محبت کے لیے بلائے، اس کی بیوی نے اس کے شوہر کی دعوت کا انکار کر دیا، اللہ کی رحمت کے فرشتے رات بھر اس عورت پر لعنت برسائیں گے جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ نمبر 2، لوہے کے ہتھیار سے کسی مسلمان کو اشارہ کرنے والے پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدید، کسی لوہے سے کسی اپنے مومن بھائی کو اشارہ کیا فإن الملائکۃ تلعنہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر اترتی ہے۔ اسی طرح اب وہ لوگ جن پر اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی تمام ایمان والوں کی لعنت، وہ کون ہیں؟ دین میں بدعت پیدا کرنے والا، دین میں حلوے پورے 90 سے تیار کرنے والا، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، انبیاء تمام مسلمانوں کی لعنت۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کسی ایسے انسان کو ظلم کرے، خاص کر مدینے والوں پر ظلم کرے، اللہ کی فرشتوں کے تمام مسلمانوں کی لعنت۔ اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لباس پہنے جو لباس پہن کر بھی لنگی نظر آئے عورت، اللہ کی فرشتوں کی تمام مومنوں کی لعنت۔ بعض عورتیں باریک کپڑا پہنتی ہیں، نبی نے بیان فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، چند ایسی عورتیں ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی فرشتوں کی تمام ایمان والوں کی لعنت۔ یہ لعنت کا درس تھا جو لعنت کے مستحقین لوگ قرآن اور حدیث کے روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جتنی حق اور سچ باتیں میں نے کہا ہے اللہ کی توفیق سے کہا ہے، اگر کوئی اجلت لسانی میں غلطی نکلی ہے تو میری یا شیطان کی طرف سے نکلی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جتنی حق اور سچ باتیں ہم نے کہی سنی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو لعنت نازل ہونے والے ہر گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی رحمت پانے جیسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی دین کی خدمت ہم سب کے ذریعے ایسے ہی جاری اور ساری اللہ رکھے، صرف کہنے والا صرف سننے والا نہیں، کہنے والوں کو کہنے کے بعد، سننے والوں کو سننے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ یا اللہ جتنے ہمارے جماعت میں بیمار لوگ ہیں، اللہ سب بیمار لوگوں کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جماعت میں جتنے مقروض ہیں، قرضدار ہیں، اللہ ان کے قرضے کا بندوبست عطا فرما دے۔ اے اللہ جو جوان بیٹیاں، جوان بیٹے، نوجوان بیٹھے ہیں نیک جوڑوں کے انتظار میں، اللہ تیری رحمت سے ان نیک لڑکوں کو، نیک لڑکیوں کو نیک لڑکوں کا جوڑے تو نصیب فرما۔ جو شادی شدہ ہو کر بھی بے اولاد ہیں، اللہ تیری رحمت سے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے مرد بھائی، جتنی عورتیں، بوڑھے بچے بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں، سب کے نیک تمناؤں کو تو پورا کر دے۔ جن کے جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ سب کے پریشانیوں کو تو دور کر دے، کیونکہ تو اکیلا ہمارا مشکل کشا ہے۔ اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ علماء حق کی مدد فرما،
حرمین الشریفین کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر، اے اللہ ہمارے اندر جو بڑی بیماریوں کے شکار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں سے شفا کلی کاملہ عاجل عطا فرما۔ اچانک آنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ جب بھی ہم کو موت آئے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کلمے والی موت، شہادت والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔